میں گزارش کروں گا علامہ جناب صادق حسن صاحب قبلہ سے جلوہ افروز منبر ہوں. صلوات محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على المذبوح القتيل العطشان أبي عبد الله الحسين الذي حين وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا هل من ناصر ينصرنا، هل من معين يعيننا. وسيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. آج کسی مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خطاب یا بیان. صاحبان ایمان محتاج نہیں، تو فقط ذہن میں کربلا کا میدان لے کے آئیے. جلتی ریتی ہے، جلتا سورج. یہاں سے وہاں تک کربلا کا میدان، جگہ جگہ لاشیں پڑے ہوئے، اور ان کے درمیان تن تنہا اللہ کی حجت، رسول کا نواسا اس انداز سے ہے کہ سر سے پیر تک زخم. کتنے زخم تھے میرے آقا کے بدن پر. بعد واقعہ کربلا ایک بار کسی نے مدینے میں مولا سجاد سے پوچھا تھا: مولا، وقت شہادت آپ کے بابا کے بدن کی کیا کیفیت تھی؟ ہر امام کی طرح سے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے. فرمایا: یہ جو انگوٹھی کا نگینہ دیکھ رہے ہو نا، اتنا جسم بھی میرے بابا کا سلامت نہ تھا. ایک نگینے کے برابر جگہ بھی آقا حسین کے جسم پر نہ تھی جو بغیر زخموں کے. اور یہ زخم کس حسین نے کھائے؟ فاقہ شکنی کے بعد عموماً ہمارے یہاں ایک زیارت اور پڑھی جاتی ہے، آخر روز عاشورہ کی زیارت، جسے پرسے کی زیارت یا زیارت آف کنڈولنس بھی کہتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ، احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین. السلام علیک یا فاطمہ، احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین. السلام علیک یا امیر المؤمنین، احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین. السلام علیک ایہا الحسن المجتبی، احسن اللہ لک العزا فی اخیک الحسین. السلام علیک یا بقیت اللہ، احسن اللہ لک العزا فی جدک الحسین.
اے اللہ کے رسول، اس عزا خانے میں موجود ان مومنین اور مومنات سے اپنے نواسے، اپنے بیٹے حسین کا پرسہ دیجئے۔ اے فاطمہ زہرا، یہ عزادار آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ اے امام زمانہ، یہ آپ کا انتظار کرنے والے آپ کو اپنے جد بزرگوار کا پرسہ دے رہے ہیں، مگر کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ آپ بہت تھک گئے، کل کی ساری رات آپ میں سے اکثر نے جاگ کر عزا خانوں میں گزاری، صبح سے آپ اعمال عاشورہ اور مجالس میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج آپ کا آقا آپ کو خدا حافظ کہہ رہا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو جو آپ کا آقا آپ کے گھروں اور عزا خانوں میں آیا، آج حسین آپ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ جو اگلے سال ہم زندہ ہوں گے تو ایک بار پھر اس صف عزا پہ آ کے بیٹھے، ورنہ خود حسین مظلوم کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ آپ کا آقا جب میدان کربلا رخصت لے رہا ہے تو یاد رکھیے، آپ نے 10 دن بڑی زحمتیں برداشت، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، آپ کو آرام نہیں ملا، آپ کے کھانے پینے کے اوقات بدل گئے، لیکن یاد رکھیے ہم نے کوئی حق ادا نہ کیا اس حسین کا جو کربلا آیا تو پہلے ہمیں یاد کیا، اور جب دنیا سے جا رہا تو آخر میں ہمیں یاد کیا۔ 2 روایتیں، 2 محرم کی اور 1 عاشورے کی۔ آئے تو ہمیں یاد کیا، دنیا سے گئے تو ہمیں یاد کر کے گئے۔ میں نے اسی ممبر سے 2 محرم کو عرض کیا تھا، کربلا پہنچتے ہیں بنی اسد کے قبیلے سے، جب زمین کربلا خریدتے ہیں پہلی شرط یہ لگاتے ہیں، قیامت تک ہمارا کوئی زائر جب کربلا کی زیارت کو آئے تو 3 دن اسے حسین کا مہمان بنا کے رکھنا۔ پہلے آپ کو یاد کیا، اب یہ سنیے کہ آخر میں بھی آپ کو یاد کیا۔ میرا مظلوم آقا دنیا سے جانے والا، اور کتنا خیال ہے فاطمہ زہرا کو اپنے لال کا۔ شب عاشور کی ایک روایت پڑھ کے پھر جو جملہ میں نے عرض کیا، نگینے کے برابر بھی جگہ نہ تھی، شب عاشور کی ایک روایت پڑھ کے میرے مظلوم آقا کی رخصتی پر آتا ہوں۔ آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، اصحاب امام اپنے خیموں میں مصروف عبادت، سیدانیاں اپنے اپنے خیموں میں کل کی قربانی تیار کر رہی۔ اصحاب نے یہ آپس میں طے کیا ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایک صحابی مصلی سے اٹھ کر حسین کے خیمے کا پہرے دار بنے۔ برہر حمدانی کہتے ہیں کہ اس وقت میری باری، میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پردہ ہٹا، میرا مظلوم آقا خیموں سے باہر نکلا، کربلا کے مقتل کی جانب بڑھ رہا۔ ایک جگہ جا کے میرا مظلوم آقا سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ میں قریب آیا، کہا مولا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا۔ میں نے دیکھا تھوڑی دور جا کے میرا آقا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ مولا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں کلیجے پہ برچی کا پھل کھا کے میرا اکبر گھوڑے سے گرے گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ایسی جگہ نظر آئی کہ جہاں میں نے قدم رکھا پہلے تو کسی بی بی کے رونے کی آواز سنائی، اور پھر ایسا لگا کوئی زمین کی صفائی کر کے گیا، وہاں کنکر نہیں ہے، وہاں پتھر نہیں ہے، کسی نے آ کے پتھروں کو ہٹا دیا ہے، کسی نے آ کے کنکروں کو ہٹا دیا ہے۔ برہر حمدانی کہتے آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ حسین نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ذوالجناح سے میں زمین کربلا پہ آؤں۔ مولا یہ یہاں کی صفائی لگ رہی ہے کہ جیسے کوئی کنکر و پتھر ہٹا کے گیا، اور جب سے آیا ہوں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں۔ کہا برہر یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو ابھی سے یہاں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ پتھر ہٹا دیے ہیں میرے لال کو تکلیف نہ ہو، کنکر ہٹا دیے ہیں میرے لال کے بدن میں یہ کنکر نہ چبھے۔ شہزادی آپ نے کنکروں اور زمین کے پتھروں سے اپنے لال کو بچایا، مگر نیزے برسنے والے ہیں، مگر برچیاں بدن میں پیوست ہونے والی ہیں، مگر تیر چلنے والے ہیں، مگر تلواریں حسین کے بدن پہ آنے والی ہیں۔ میرا مظلوم آقا شہزادی تو فاطمہ تو آدھی رات سے اس جگہ آگے بیٹھ گئی یہاں میرا لال ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے گا، مگر میرا آقا فجر سے لے کے عصر تک
قرآن نے ایک فجر کی قسم کھائی، ایک عصر کی قسم کھائی. فجر سے لے کے عصر تک میدان کربلا میں کتنا مصروف رہا. ابھی انگریزی میں آپ مقتل سن رہے تھے حجت الاسلام سید مرتضیٰ قزوینی سے، ارے صبح سے شام تک کتنا مصروف رہا. لیکن یہ دیکھیں یہ حسین کی کرم نوازی ہے. جب کبھی کوئی مجاہد گھوڑے سے گرتا ہے آخری آواز دیتا ہے آقا میری مدد کو آئیے، میرا مظلوم آقا ذوالجناح پہ سوار ہو کر. کربلا میں دو ہی تو سب سے زیادہ تھکے. دیکھیے ہر شہید جب شہید ہوتا ہے اس کا امتحان ختم ہو جاتا ہے. کربلا میں دو ہی تو ہیں جو سب سے زیادہ تھکے ہیں. ایک میرا آقا حسین ہے کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوا، اور ایک وہ ذوالجناح ہے جس پر صبح سے شام تک میرا مولا بیٹھ کے ہر آواز دینے والے شہید کے سرہانے پہنچا. اور کس شان کے ساتھ پہنچا؟ جو حسین اکبر کا لاشا اٹھا کے لایا، جو حسین قاسم کا بدن لے کے آیا، جو حسین عباس کے سرہانے گیا. یہی مسلم ابن اسجع کے پاس بھی گیا ہے، یہی زہیر قین کے پاس گیا ہے. ارے حتیٰ غلام حبشی جون، اور ایک مرتبہ میرا آقا کس طرح سے جون کے قریب جاتا ہے، زمین پہ بیٹھتا ہے، جون کے چہرے کو اپنی گردن پہ رکھتا ہے، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے خدا بندہ جون نے یہ کہا تھا میرا رنگ کالا ہے بیض وجہہ، اس کے چہرے کو نورانی کر دے. اس نے یہ کہا تھا میرا بدن پسینہ بدبودار ہے، خدا بندہ اس کے بدن کو خوشبودار کر دے. کربلا کے واقعے کے بعد جون کا لاشا اس خوشبو کی وجہ سے پہچانا گیا. لیکن دیکھیے جس حسین نے اکبر کے لاشے پہ حاضری دی وہی غلام حبشی جون پر آیا. لیکن اب حسین بہت تھک گیا ہے، اب حسین بہت تھک گیا ہے. صبح سے شام تک ہر لاشے کو اٹھا کے لانے والا حسین بہت تھک گیا ہے. بس ایک مرتبہ میدان کربلا کے ٹیلے پر آیا. 3 بار آقا نے 3 بار یہ جملہ کہا تھا، آواز دی قال سارا حینم و عیدم فریدا. جب حسین اکیلے رہ گئے فقال ناظرا یمینم و شمالا، ایک بار سیدھے ہاتھ پہ دیکھا ایک بار الٹے ہاتھ پہ دیکھا. آواز دی حل من ناصر ینصرنا. پہلی آواز جب دی تو ایک بار اصغر نے اپنے ہاتھ کو گہوارے سے گرایا. حسین اصغر کو لے کے آئے. اصغر کی لاش دفن کرنے کے بعد دوبارہ ٹیلے پر آتے ہیں. ایک بار پھر کہا حل من ناصر ینصرنا. میرا بیمار امام سجاد تلوار ٹیک کے خیمے سے باہر آ رہا ہے. آقا کہہ رہے زینب بہن سجاد کو روکو، نسل امامت کو بچاؤ، سجاد کو لے جا کے بستر پہ لٹاؤ. اور پھر ایک بار جب تیسری بار حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کہیں سے جواب نہ آیا. اصحاب کے لاشیں تڑپنے لگے. آقا اگر زندہ ہوتے آپ کی یہ فریاد سن کے اس طرح نہ لیتے ہوتے، ارے اپنی جانیں آپ پہ قربان کرتے. آقا نے ان تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھا اور کہا کہ اے حبیب و مسلم، اے میرے صحابیوں، تمہاری بے کسی اور حسرت پہ میں قربان. میں کہوں گا مولا وہ تو پھر بھی جہاد کر کے کامیاب ہو گئے. اس وقت تو ظاہری اعتبار سے آپ اکیلے نظر آ رہے. بس سنیے آپ کا حق حسین ادا کر رہا. ایک مرتبہ تیسری فریاد، اب کوئی نہ آیا. حسین ٹیلے سے اترے، خیمے میں آئے، صحن خیمہ میں جمع ہوئے. ایک بار حسین نے دیکھا چاروں طرف سے سیدانیوں نے حسین کو گھیرے میں لے لیا، خواتین نے حسین کو گھیرے میں لے لیا. حسین ایک ایک کو دیکھتے جاتے ہیں، سلام کرتے جاتے ہیں. السلام علیکم یا اختی زینب. ایک جملہ حسین کا ایک جملہ ایسا ہے کہ آپ نے پورے 10 دن جو قربانی دی وہ اس ایک جملے کا بھی حق ادا نہ کر سکے. السلام علیکم یا اختی زینب، السلام علیکم یا اختی ام کلثوم. آپ کو معلوم ہے نا شہزادی نے یہ پیغام بھجوایا تھا، اے میرے بیٹے کے مسائل پڑھنے والے میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا. سب سے زیادہ مشکل مرحلہ فاطمہ کے لیے بھی اور ان مخدرات عصمت و طہارت کے لیے. اہل بیت کے گھرانے کی بیویاں. حسین نے بہنوں کو دیکھا، سلام کیا. ایک مرتبہ حسین کی نگاہ بیٹیوں پر پڑی. السلام علیکی یا بنتا فاطمۃ الکبریٰ، السلام علیکی یا بنتی سکینہ. بیٹی کبریٰ، بیٹی سکینہ، باپ کا آخری سلام لو. ازواج پہ نگاہ پڑی. لیلا تم پہ میرا آخری سلام، رباب تم پہ میرا آخری سلام. اصحاب امام کی بیوائیں دیکھی، اصحاب امام کی مائیں دیکھی. ایک
مرتبہ میرا آقا کہتا ہے السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی، میرا سلام ان بیویوں پر جن کے شوہر اور اولاد میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے، انہیں سلام کیا۔ در خیمہ پر نگاہ پڑ گئی، دیکھا فضہ کھڑی ہے، السلام علیکی یا امی فضہ، اے میری ماں فضہ، حسین کا آخری سلام لو۔ سب کو سلام کیا، لیکن کربلا میں سب سے پہلے آپ کو یاد کیا 2 محرم، سب سے آخر میں بھی آپ ہی کو یاد کیا۔ زینب کو سلام، بہن کو سلام، بیٹی کو سلام، بیویوں کو سلام، ازواج کی ماں کو سلام، شہداء کی ماں کو سلام، شہداء کی بیویوں کو سلام۔ ایک بار کا زینب اب ذرا میرے ساتھ بیمار سجاد کے خیمے میں چلنا۔ زینب نے گھبرا کے کہا بھیا صبح سے کئی بار تو سجاد کے پاس جا چکا ہے، اس وقت مجھے کیوں لے جا رہا ہے؟ کہا زینب صبح کی بات اور تھی، اس وقت کی بات اور ہے، سر سے پیر تک بابا کو زخمی دیکھے گا، اکبر کا خون باپ کے چہرے پہ دیکھے گا، جوان بیٹا باپ سے نکل جائے گا۔ ارے کوئی تو ہو جو بیٹے کو باپ سے الگ کرے۔ آقا ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کر لوں، مجمع سے بات نہیں کر رہا، آقا ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کر لوں، اگر بیٹا باپ سے لپٹے تو الگ کرنے کے لیے زینب جیسی مہربان ہوگی، اور شام غریبہ جب سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹی تو عمر صاحب کے تماچے اور سمر کے کوڑے۔ زینب ساکن ایک بار سجاد کے سرانے گئے، بازو کو ہلا کے کہا سجاد بیٹا آنکھیں کھولو، یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ اللہ کسی بیمار سے آپ پوچھیں تمہاری طبیعت کیسی ہے، اور بیمار ایسا ہو تو دوا تو چھوڑیے، 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی کسے نہیں ملا، وہ بیمار کیا کرے؟ کہا وہ بھی اماں خدا کا شکر ہے اس وقت کیسے زحمت کی۔ کہا بیٹا تیرا بابا تجھ سے آخری رخصت کے لیے آیا۔ سجاد کی نگاہ بابا کے چہرے پر پڑی، ایک مرتبہ بے اختیار کہا بابا آپ اتنے زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ خونین ہو، خون سے سرخ ہے، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ حسین نے کہا سجاد کا قتل عباس مارے گئے، تو ارے میرے چچا حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ کہا قد قتل حبیب بھی مارے گئے۔ ارے میرا بھیا اکبر کہاں گیا؟ قد قتل اکبر بھی مارے گئے۔ ارے قاسم کہاں گیا؟ قد قتل قاسم بھی مارے گئے۔ بھائی اتنا سن لو، مردوں میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی زندہ نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حسین نے سجاد نام لے رہے ہیں، نام روک دیے، چاہے خیال آیا ہو ارے نام لیتے لیتے اگر علی اصغر کا نام لے لیا تو کیسے بتاؤں گا خط کو دینا؟ اور سجاد نے گھبرا کے کہا بابا آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا جب پلٹ کے مدینے جاؤ اور ہمارے شیعہ ملنے آئے کہنا حسین کے شیعوں اپنے آقا کا آخری سلام لو، اپنے آقا کا الوداعی سلام لو۔ اے باب المراد میں موجود مومنین اور مومنات، میرا کام تو صرف یہ ہے آقا حسین کا الوداعی سلام پہنچاؤ، حسین کا سلام قبول کیجیے۔ بہنوں کو سلام کیا، بیٹیوں کو سلام کیا، ازواج کی ماں کو سلام، اصحاب کی ماں کو سلام، آپ کو نہ بھولا۔ آخر میں کہا جب ہمارا کوئی شیعہ ہے حسین کا الوداعی سلام لینا۔ اگر کہ 2 وصیتیں اور بھی کی تھی، جب کبھی پانی تمہارے سامنے آ جائے تو وہ اتنا یاد کرنا میں اپنے اصغر کو پانی پلانے لے گیا، پانی تو نہ ملا، ہر ملاقات تین بھال کا تیر ملا۔ اور جب کسی مسافر کی موت کی خبر پاؤ اس غریب الوطن کو یاد کرنا جو اپنے وطن سے بہت دور کربلا میں مارا گیا۔ اور شیعوں کو سلام، آقا نے آپ کو سلام کیا۔ اب وہ وقت آ گیا، اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا ہے۔ اور اسی لیے 2 جملے شہزادی کے حوالے سے۔ حسین خیمے سے باہر آئے اور ایک بار اپنے خیمے میں گئے، ہر کام کے لیے زینب کو بلانے والا حسین آج زینب کو نہیں بلا۔ فضہ ذرا ادھر تو آئی، اماں فضہ جہاں سامان رکھا ہے اس خیمے میں چلی جاؤ، صندوق کھول کے جو میرا ایک بہت پرانا کرتا ہے وہ لے کے آ جانا۔ حسین اتنا پرانا لباس پہننا چاہتے ہیں کہ کوئی ظالم حسین کے بدن سے یہ لباس نہ لوٹے، اتنا پرانا لباس لوٹ کے کیا کریں گے؟ لیکن اللہ اللہ یہ لباس بھی نہیں چھوڑا گیا، وہ مصائب تو بات کے
فضا یہ لباس لے کے آنا، فضا چلی، حسین نے روک دی. لیکن فضا خیال کرنا، احتیاط سے لانا، کہیں میری زینب کی نگاہ اس کرتے پہ نہ پڑ جائے. زینب سے چھپا کے لانا یہ کربلا میں پہلا اور آخری موقع. آقا زینب سے کوئی بات چھپا رہے، فضا گئی ولایت جو حکم امام، اور ایک مرتبہ لباس چھپا کے لا رہی، اور وہاں لگتا ہے کہ زینب کو بھی اسی بات کی فکر تھی. جیسے ہی فضا کو سامان والے خیمے سے باہر آتے دیکھا، گھبرا کے فضا کا راستہ روکا. اما فضا کہاں جا رہی؟ کہا آقا کا ایک کام تھا، وہ کام انجام دینے جا رہی. کہا مجھے دکھاؤ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے. حسین منع کر چکے، فضا چھپا رہی ہے. ارے آقا نے ایک لباس منگوایا. کہا کہ نہیں، دکھاؤ کون سا لباس ہے. اب فضا چھپا رہی ہے، زینب اصرار کر رہی. جب 3 بار کے بعد فضا نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. امام کا حکم توڑ نہیں سکتی، زینب کو منع نہیں کر سکتی. زینب نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا فضا تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، ذرا دکھا تو دے کیا لباس ہے. فاطمہ کا نام سنا، تڑپ کے فضا نے لباس پیش کیا. زینب نے کہا یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ لباس لے کے جا رہی؟ یہ کہو میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہو. تڑپ کے زینب کہتی ہے شہزادی آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ کیا میں یہ کرتا نہیں پہچانتی؟ یہ شہر مدینہ تھا، میری ماں فاطمہ زہرا یہی کرتا سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. کرتا سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا ماں کرتا سیتے میں کیوں رو رہی ہے؟ کہا زینب جب میرے لال کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلے گا تب میرا لال یہی کرتا پہنے ہوئے ہو. مگر فاطمہ یہ جملہ بتا رہا ہے حسین کی شہادت کے لیے کب سے تیاری کی ہے. اور آئیے اب دوسرا جملہ سن لیجیے. وہ وقت آ گیا جس کے لیے فاطمہ نے اپنے لال کو پالا. دوسرا جملہ سنیے. حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے. یہ سوار ہونا بھی ایک مرحلہ تھا. اس سے پہلے جو ذوالجناح پہ سوار ہوا حسین نے سوار کرایا. آقا کی باری آئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ارے کوئی نہیں ہے مجھے سوار کرانے والا. ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کے بڑی حسرت سے کہا ارے ہے کوئی جو محمد کے نواسے کو ذوالجناح پہ سوار کرائے. اور ادھر شریکت الحسین زینب باہر آ گئی. کہا بھیا پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، اگر کوئی نہ رہا ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے، میں تجھے ذوالجناح پہ سوار کراؤں. ذوالجناح پہ سوار کرایا. ذوالجناح چلا اور رک گیا. 2 محرم کو یہ ذوالجناح ٹھوکر کھا کے رکا. اور آج آسور کی سپہر مقتل میں جاتے جاتے ذوالجناح رک گیا. حسین نے دوبارہ ایڑ لگا کے ذوالجناح کو بڑھانا چاہا. صبح سے حسین کے اشارے پہ حرکت کرنے والا ذوالجناح آج آگے نہیں بڑھ رہا، آج آگے نہیں بڑھ رہا. وہ فضا کا امتحان تھا، حسین کا حکم مانے یا زینب کی خواہش پوری کرے، اور یہ ذوالجناح کا امتحان ہے. آگے نہیں بڑھ رہا. 3 مرتبہ حسین نے کوشش کی. آخر کہا کہ اے ذوالجناح یہ تجھے میں آخری زحمت دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے تو بہت تھک گیا، مجھے پتا ہے تو بھی بہت پیاسا ہے. سب سے زیادہ پیاسے یہی 2 تھے، یا آقا حسین یا ذوالجناح. جتنی دیر کوئی کربلا میں زندہ رہا اتنی دیر پیاسا. یہ آخری زحمت دے رہا ہوں. اور عزاداروں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بحاف پر ہاتھ جوڑ کے کہوں اے ذوالجناح، اور یہ آخری زحمت بھی میرا آقا آدھی دے رہا. اس سے پہلے تو آقا کو لے جاتا تھا، لے کر بھی آتا تھا، اب خالی لے جانا ہے، واپسی کی زحمت نہیں دی جائے گی. مگر ذوالجناح پھر بھی آگے نہ بڑھا. ہاں چہرہ اٹھایا. حسین نے دیکھا ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہیں، اور پھر ذوالجناح جھکا. حسین نے دیکھا ننھی سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، یہاں تو جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. ارے سکینہ کی یتیمے کے سامان نہ کر، ذوالجناح رک جا، بابا کو مقتل میں نہیں لے. ذرا سوچو عزاداروں، ذوالجناح سکینہ فریاد کر رہی ہے، قدم کیسے آگے بڑھے. حسین گھوڑے سے اترے، ننھی سکینہ کو گود میں اٹھایا. 30,000 کے لشکر کا مقابلہ حسین کے لیے کوئی مشکل نہیں. بے شک بہت پیاسا ہے، بے شک 57 سال کا بوڑھا ہے، بے شک 18 سال کے جوان کا داغ ہے، مگر ہے حیدر کرار کا بیٹا. دشمن کا مقابلہ کوئی مرحلہ نہیں. سکینہ کو کیسے راضی کرے بیٹی، مجھے مقتل میں جانے دینا. اور سکینہ طلب کے کہتی ہے بابا سب کو کھو چکی ہوں، اب آپ کو نہیں کھوں گی، مقتل میں نہ جائیے. حسین نے سکینہ کی 3 دن کی فریاد
ایک بار دوہرا دی، کہا سکینہ مجھے جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں، دیکھ تیرے ہونٹ کتنے سوکھ چکے ہیں۔ ارے 3 دن سے پانی مانگنے والی بچی تڑپ کے کہتی ہے نہیں بابا مجھے اب پانی نہیں چاہیے۔ یہی کہہ کر میرا چچا عباس گیا تھا، نہ پانی آیا نہ چچا آیا، چچا کو کھو چکی ہو، نہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ حسین کیسے سکینہ کو راضی کرے، اور ادھر ننھی بچی کتنی کم سن ہے، پیاسی بھی ہے، کل ساری رات شب عاشور جاگی ہے، صبح سے میدان کربلا میں جاگ رہی ہے۔ اب جو باپ کی آغوش ملی، ایک مرتبہ بچی کی آنکھ لگ گئی، اور بچی کی آنکھ لگنا ہے، آنکھیں کھولتی ہے سکینہ، بابا ذرا جلدی سے مجھے گودی سے اتار دیجئے۔ حسین نے سکینہ کو گودی سے اتارا، سکینہ نے ننھا سا ہاتھ پھیلا کے کہا جائیے بابا خدا حافظ، اب شاید قیامت میں ملے تو ملے، بابا خدا حافظ۔ حسین کا حیران ہو، سکینہ ابھی روک رہی تھی ابھی بھیج رہی ہے، کہا جیسے ہی آنکھ لگی میں نے دیکھا خواب میں میری دادی فاطمہ زہرا آئی، اور دادی کہہ رہی ہے سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ رو، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا ہے، دادی کا حکم آ گیا جائیے سکینہ آپ کو خدا حافظ کہتی ہے۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ حسین ذوالجناح کے سوال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک بار حسین کو یہ دکھانا تھا کہ اے فوج یزید مجھے مجبور نہ سمجھو، 57 سال کا بوڑھا اکبر جیسے جوان کا داغ کلیجے پہ لگا، اصغر جیسے کی قبر بنا کے آیا، عباس جیسا بھائی کمر ٹوٹ گئی، صبح سے تھکا ہے، مگر ایک بار تلوار نکال کے 3 ایسے حملے کیے حسین۔ فوج یزید اس طرح بھاگی کہ بیان کرنے والے کہتے ہیں آخری صفحے کوفے کے دارالامانہ سے ٹکرا رہی ہے، اور ہر بار کہتے ہیں مجھے کمزور نہ سمجھنا، مجھے ضعیف نہ سمجھنا، انت رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ در خیمہ سے آواز آتی ہے مرحبا یا اپنا رسول اللہ، بہن کھڑی ہے، بھائی کا جہاد دیکھ رہی ہے، مگر پھر وہ وقت آ گیا جس کے لیے فاطمہ نے پالا ہے۔ قرآن نے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی، واپسی کا وقت آ چکا ہے، واپسی کی تیاری کر۔ باپ حسین کا جہاد اختتام کو پہنچ رہا ہے، عزاداروں آپ کی زحمتیں تمام ہو رہی ہیں، 10 دن سے آپ آقا کا ماتم کر رہے، ایک آخری مرتبہ ماتم کر لیجئے۔ شام غریبہ سے تو آپ کو ہائے زینب کہنا ہے، بس ایک بار تلواریں چل رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، برچیاں بدن کے اندر بے بس کی جا رہی ہیں، نیزے گاڑے جا رہے، خالی اتنا نہیں، فوج یزید کربلا میں بوریوں میں بھر بھر کے پتھر بھی لائی تھی، یہ پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا، وہ پتھر حسین کے سینے پہ پڑا، میرا آقا ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا ہے، مگر حیدر کرار کا بیٹا ہے، ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا ہے۔ ایک بار عمر سعد گھبرا گئے، یا مشق عباس کو دیکھ کے گھبرایا تھا، یا اصغر کا ننھا گلا دیکھ کے گھبرایا، یا میرے آقا کی یہ کیفیت دیکھ کے گھبرایا۔ ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں، سارا بدن دستوں سے چور ہے، مگر حسین ذوالجناح سے گرے نہیں۔ ایک بار آیا ہرملہ کے پاس، ہرملہ حسین زخمی ہیں لیکن میری فوج کا کوئی سپاہی حسین کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا جب تک کہ حسین کو ذوالجناح سے نہ گرایا جائے۔ اور کس طرح گرائے، تیر مارے، برچیاں پیوستی، نیزوں کا نشانہ بنایا، تلواریں لگائیں، پتھر پھینکے۔ حسین ذوالجناح سے نہیں گر رہے، اب تیرا کام ہے، حسین کو ذوالجناح سے گرا۔ ہاں ایک بار کمان میں 3 بھال کا تیر لگا، یہ تیر سیدھا حسین کی پیشانی کی جانب چلا، حسین کی پیشانی میں لگا، آقا نے تیر کو نکالا مگر خون کی ایک چادر بھی ساتھ بہنے لگی۔ اب آقا ذوالجناح سے گر رہے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے مومنین کو ایک بات بتا دوں، ہم لوگ جب ماتمی جلوس میں جاتے ہیں اور ایک بار بہت تیز ہوا چلنے لگے، آندھی آ جائے، علم ہلنے لگتا ہے، سارا مجمع اپنا ماتم چھوڑ کے دوڑ کے آتا ہے، علم کو سنبھالو، علم نہ گرنے پائے، علم نہ ٹھنڈا ہونا پائے۔ بلکہ ایک بات یاد دلا دوں، پچھلے سال یہی وقت تھا جب کراچی میں عاشورے کے جلوس میں بم کے دھماکے ہوئے، مومنین شہید ہوئے۔ ارے اس وقت کی کیفیت بھی یہی تھی کہ ایک بار باپ کا بیٹا مر گیا، وہ بیٹے کی جانب نہیں آیا، بھائی کا بھائی زخمی ہو کے گرا، وہ ادھر نہیں آیا، سب کو ایک فکر ہے، ارے لاشیں گرتے رہے، علم عباس نہ گرنے پائے، علم عباس نہ ٹھنڈا ہونے پائے۔
پوچھیے کراچی والوں سے، سارا مجمع دوڑ کے علم کی جانب آ رہا، بیٹے کی پرواہ نہیں، بھائی کی پرواہ نہیں، باپ کی پرواہ نہیں، علم کو سنبھالنا ہے۔ ارے میرا دل چاہتا ہے آپ سے کہوں وفادارو، علم کو سنبھالنے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں۔ یہ تو حسین بن جناح سے ڈگمگا کے گرے، ارے کوئی ہے جو آگے بڑھ کے حسین کو سہارا دے؟ ارے کوئی ہے جو آگے بڑھ کے حسین کا ہاتھ پکڑے؟ ہاں، شاید ایک دکھیاری بی بی زمین کربلا پہ آ کے بیٹھ گئی ہو، لال ماں تیرا انتظار کل رات سے کر رہی ہے، تجھے تکلیف نہ ہونے پائے، مگر ادھر ہر ملاقات تیسرا تیر چلا۔ میرے آخری دو جملے، ادھر ہر ملاقات تیسرا تیر چلا، حسین ڈگمگا کے ذوالجناح سے گرے۔ اب زینب کو حسین نظر نہیں آ رہے، سلۂ زینبیہ سے بھی حسین نظر نہیں آ رہے، گھبرا کے سجاد کے پاس آئے، سجاد بیٹا جب تک میرا ماجایا ذوالجناح پہ تھا مجھے نظر آ رہا تھا، اب زمین پہ گرا ہے، ظالموں کے درمیان ہے، مجھے کچھ پتا نہیں چل رہا میرے ماجائے پہ کیا گزر رہی ہے، بس اتنا ہے، زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ عزاداروں بس یہی وقت ہے، زمین کربلا میں زلزلہ ہے، سرخ اور سیاہ آندھیاں چل رہی ہے، میں نے اماں کے رونے کی آواز سنی ہے، اتنا بتا دیں میرا بھائی کس حالت میں ہے؟ سجاد سہارا لے کر خیمے کے دروازے پر آئے، یہی وقت ہے، ایک بار پردہ ہٹایا، سامنے دیکھا بابا نظر نہ آئے، دائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، جھک کے زمین کربلا کو دیکھا بابا نظر نہ آئے، آسمان کو دیکھا، بے اختیار کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا، بابا مظلوم بیٹے کا سلام دیجیے۔ زینب گھبرا گئی، بیٹا آسمان کو دیکھ کے کسے سلام کر رہا؟ میرا بھیا زمین میں ہوگا، زمین میں ڈھونڈ، کہا نہیں پھوپھی اماں ابھی سمر میرے بابا کے سینے پہ سوار ہوا ہے، خنجر سے سر جدا کیا، یہ نوکے نیزہ پہ دیکھیے میرے بابا کا سر بلند ہو رہا، حسین کا سر بلند ہو رہا، سجاد سلام کر رہے اور جبرائیل جا گئے، ہائے حسین کچھ تو شد، الا وقت قتل الحسین بکربلا، الا وقت ذبح الحسین بکربلا، آندھی چلی، زلزلہ آیا، فاطمہ نے فریاد کی، سجاد نے سلام کیا، اور ایک بار جبرائیل نے کہا قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین، لیکن وہ تو مولا کا کٹا سر ہے جو نوکے نیزہ پر ہے، مولا کا لاشا کہاں ہے؟ کربلا کی جلتی ریتی میں پڑا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، عباس کے بازو ہوتے، عباس اٹھاتے، 18 سال کا اکبر ہوتا، اکبر اٹھاتا، ارے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، آپ لوگ تو ہیں، وہ تابوت آیا، آئیے حسین کے تابوت کو سجا دے، الا وقت قتل الحسین، الا وقت ذبح الحسین، ہائے حسین کچھ تا شد، ہائے حسین کچھ